تعبیرات کے بارے میں اور محاورات کے بارے میں دوسری نمبر پر کتاب جس کا ہم آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہے مما راقنی۔ مما راقنی، آپ اس نام سے اندازہ لگائیں کہ کتنی دلچسپ کتاب ہوگی۔ اس کا ترجمہ خود مصنف نے اس نام کا یہ کیا ہے کہ کچھ پھول جو میں نے چنے، یا پھول کچھ میں نے چنے، تو یہ اس کتاب کا نام ہے۔ اور یہ کئی ہزار صفحات کے مطالعے سے انہوں نے آپ کے لیے مختلف تعبیرات، محاورات، حکمت کی باتیں ان کو منتخب کر کے لکھا ہے۔ اس کتاب کی ترتیب یہ ہے، اچھا مصنف کا نام ہم آپ کو سب سے پہلے بتا دیں، اس کتاب کے مصنف کا نام ہے محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ یہ مما راقنی کتاب ہے اور اس کے مصنف کا نام ہے محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ اس کتاب کی ترتیب یہ ہے کہ کتاب کے شروع میں منتخب تعبیرات کو ذکر کیا ہے۔ تعبیرات عربی زبان کے مختلف جو ادبا گزرے ہیں، قدیم اور جدید کتابوں کا مطالعہ کر کے بڑے اچھے اچھے جملے، اچھی اچھی تعبیرات کا انتخاب کر کے پھر ان کا اردو میں بھی ادبی ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو ایک بڑی تعداد میں آپ کے لیے یہ تعبیرات پیش کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد عربی زبان کے امثال، حکمت کی باتیں اور محاورات کو ذکر کیا گیا ہے۔ عربی امثال ہیں، پھر حکم ہیں اور محاورات ہیں۔ پھر آگے کچھ مشکل تعبیرات ہیں تو اس کے اندر صحیح معنی بیان کرنے کی رہنمائی کی گئی ہے کہ آپ ان کو صحیح طور پر کیسے پیش کریں گے۔ اسی طرح ایک اضافی فائدے کے طور پر اس کتاب کے اندر بعض افعال ایسے ہیں جن کے اندر عمومی طور پر ہم غلطی کر لیتے ہیں اور ان کا صلہ صحیح استعمال نہیں کرتے، تو ان افعال کے صلے کو بھی ذکر کیا گیا ہے تاکہ صحیح صلہ آپ کو معلوم ہو جائے اور ان افعال کو آپ درست طریقے سے استعمال کر سکیں۔ اور اس کتاب کے اندر آخری چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ ہے کچھ اہم اشعار جو اردو کے اشعار ہیں ان کو عربی کے قالب میں ڈالا گیا ہے، عربی میں ان کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک پسندیدہ کام ہے، اس کو بھی آپ پڑھیں، یہ آپ کے لیے بڑا مفید ہوگا۔ ہماری خواہش ہے جس طرح کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے والی کتاب عربی محاورات کے کچھ نمونے آپ کو سنائیں، ہم اس کتاب کے بھی کچھ نمونے آپ کو سناتے ہیں۔ تو اس کتاب کے منتخب تعبیرات کے حوالے سے جو پہلی فصل ہے اس سے ہم آپ کے سامنے کچھ تعبیرات اور ان کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ اس کتاب کی حلاوت کا اندازہ کر سکیں۔ الأب لا يعرف قدره وقيمته إلا من فقده۔ الأب لا يعرف قدره وقيمته إلا من فقده۔ والد کی قدر و منزلت سے وہی آگاہ ہو سکتا ہے جو ان کے سائے سے محروم ہو چکا ہو۔ الأب لا يعرف قدره وقيمته إلا من فقده۔ والد کی قدر و منزلت سے وہی آگاہ ہو سکتا ہے جو ان کے سائے سے محروم ہو چکا ہو۔ ابتلاءات تعقبها ابتلاءات، یہ دوسرا جملہ ہے، ابتلاءات تعقبها ابتلاءات، یک بعد دیگر مصائب، پے در پہ آزمائشیں، ابتلاءات تعقبها ابتلاءات، یک بعد دیگر مصائب یا پے در پہ آزمائشیں۔ اور تیسرے نمبر پر جملہ ہے اتخذ معه وسائل العنف بعدما اخفقت وسائل اللين۔ اتخذ معه وسائل العنف بعد ان اخفقت وسائل اللين۔ جب نرمی سے کام نہیں چلا تو انہیں سختی کرنی پڑی، جب نرمی سے کام نہیں چلا تو انہیں سختی کرنی پڑی۔ آگے جملہ ہے اتصلته ادارة المستشفى هاتفيا واخبرته ان زوجته في خطر وعليه الحضور الآن۔ اتصلته ادارة المستشفى هاتفيا واخبرته ان زوجته في خطر وعليه الحضور الآن۔ ہاسپٹل انتظامیہ نے ان کو فون کر کے بتایا کہ ان کی بیوی خطرے میں ہے، اس لیے وہ فوراً ہسپتال پہنچیں۔ آگے جملہ ہے أتيت على جميع المخطوطات المحفوظة في المكتبة دون أن أحظى بالتي أبحث عنها۔ أتيت على جميع المخطوطات المحفوظة في المكتبة دون أن أحظى بالتي أبحث عنها۔ میں نے کتب خانے کے سارے مخطوطے دیکھ ڈالے پر مجھے میرا مطلوب نہ مل سکا۔ میں نے کتب خانے کے سارے مخطوطے دیکھ ڈالے پر مجھے میرا مطلوب نہ مل سکا۔ آگے جملہ ہے اور بڑا اچھا جملہ ہے، اجتہد فی ایام الطلب وإلا ستقلب کفیک فی المستقبل۔ اجتہد فی ایام الطلب وإلا ستقلب کفیک فی المستقبل۔ زمانے طالب علمی میں محنت کرو ورنہ آئندہ کف افسوس ملو گے۔
زمانے طالب علمی میں محنت کرو ورنہ آئندہ کف افسوس ملو گے۔ اور آخری جملہ ہے بہت ہی مختصر اور اچھا جملہ ہے، کہتے ہیں احسنت فیما قلت، احسنت فیما قلت، خوب کہا تو نے، آپ نے بہت اچھا کہا۔ تو یہ چند جملے ہیں مما راقنی کتاب سے، اور ان جملوں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کتاب کے اندر کس قدر خوبصورت تعبیرات کے خزانے کو جمع کیا گیا ہے۔ لہٰذا دوسرے نمبر پر اس کتاب کو بھی آپ ضرور پڑھیں، فوٹوسٹیٹ کرائیں اور اپنے پاس رکھیں۔ محاورات اور تعبیرات کے حوالے سے کتابوں کا جو تعارف آپ سن رہے ہیں، اس میں تیسری نمبر پر کتاب ہے التعبیرات المختارہ، التعبیرات المختارہ، اردو میں منتخب تعبیرات۔ یہ مولانا ندیم الواجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر مختلف تعبیرات کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ ہم مختصر طور پر آپ کو اس کتاب کا تعارف کراتے ہیں۔ یہ تقریباً 315 صفحات کی کتاب ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے منتخب تعبیرات، یعنی تعبیرات کو ذکر کیا گیا ہے اور ان کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ اس کتاب کا ایک بڑا حصہ ہے، تقریباً 70 صفحات کے قریب ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر جمل قصیرۃ، جمل قصیرۃ، یعنی چھوٹے چھوٹے جملے جو ضرورت کے وقت بولے جاتے ہیں، جمل قصیرہ کے عنوان سے انہوں نے بہت سارے جملے ذکر فرمائے ہیں جو انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے لکھی ہے عبارات رائعہ و نصائح قیمہ، یعنی دلکش عبارتیں اور قیمتی نصیحتیں۔ یہ ایک بڑا اچھا باب ہے اس کتاب کا، بڑی دلکش عبارتیں بھی ہیں اور قیمتی نصیحتیں بھی ہیں۔ اس باب کو آپ پڑھنا نہ بھولیں۔ آگے انہوں نے پھر الامثال العربیہ، الامثال العربیہ کے عنوان سے انہوں نے عربی ضرب الامثال یا عربی امثال کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اس کتاب کے آخر میں، اور جو آخری فصل ہے اس کے اندر ایک اہم چیز ہے، وہ ہے عبارات رائعہ و جمیلہ فی مناسبات مختلفہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ مختلف مواقع کے لیے خوبصورت جملے، خوشی ہے، غم ہے، یا اسی طرح کسی کا استقبال کرنا ہے تو مختلف جو مناسبات آتی ہے اس کے لیے عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی اس وقت مجھے کیا کہنا ہوگا، خوشی کا موقع ہے یا کسی کے استقبال کا موقع ہے، تو مختلف مواقع اور مختلف مناسبات کے حوالے سے انہوں نے تعبیرات کو اور جملوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو ہم نے تو صرف اس کتاب کے فصول کے نام لیے ہیں۔ یہ تقریباً 315 صفحات کی کتاب ہے اور ایک انتہائی زبردست کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اور اس کتاب کو بھی آپ ضرور اپنے مکتبے کا حصہ بنائیں، بلکہ مکتبے کے ساتھ ساتھ اپنے حافظے کا بھی حصہ بنائیں اور اس کی تعبیرات کو اچھی طرح یاد کریں۔ اب ہم حسب سابق اس کتاب کے بھی کچھ نمونے آپ کے سامنے پڑھ لیتے ہیں، تو آئیے پڑھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے ازداد عدد العمال العاطلين عن العمل بسبب البطالة التي عمت البلاد، ازداد عدد العمال العاطلين عن العمل بسبب البطالة التي عمت البلاد، ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے باعث بے روزگار افراد کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے باعث بے روزگار افراد کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ ہم آنے والی مثال سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ اس کتاب سے آپ میڈیا کی عربی بھی اچھی طرح سیکھ جائیں گے۔ اس کے اندر آنے والے جتنے بھی جملے اور الفاظ ہیں یہ میڈیا کے جملے اور الفاظ ہیں، لہٰذا اس کا مزید فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جدید عربی یا میڈیا کی عربی سے بھی اچھی طرح واقف ہو جائیں گے۔ اب آگے مثال ہے ازدهرت الحركة التجارية في البلاد بفضل الاستقرار وزيادة الدخل القومي، ازدهرت الحركة التجارية في البلاد بفضل الاستقرار وزيادة الدخل القومي، استحکام اور قومی آمدنی میں اضافے کی وجہ سے ملک میں تجارتی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ استحکام اور قومی آمدنی میں اضافے کی بدولت ملک میں تجارتی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ آگے جملہ ہے استخدم رجال الاطفاء خراطیم المیاہ لاطفاء الحریق، استخدم رجال الاطفاء خراطیم المیاہ لاطفاء الحریق، آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ والوں نے پانی کے لمبے لمبے پائپ سے مدد لی۔ آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ والوں نے پانی کے لمبے لمبے پائپوں سے مدد لی۔ آگے جملہ ہے
اور یہ مختصر جملہ ہے، استغرق الاجتماع ساعتین، استغرق الاجتماع ساعتین، میٹنگ 2 گھنٹے جاری رہی، استغرق الاجتماع ساعتین، میٹنگ 2 گھنٹے جاری رہی۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ میڈیا کے عربی کی جملے ہیں، اب یہ بڑے میٹنگ کی بات ہو رہی ہے جو وزیر اعظم کے درمیان ہو یا بڑے آرمی چیف صاحب کے ساتھ ہو۔ استغرق الاجتماع ساعتین، میٹنگ 2 گھنٹے جاری رہی۔ آگے جملہ ہے، استفدت كثيرا من المعلومات من قراءة هذا الكتاب، استفدت كثيرا من المعلومات من قراءة هذا الكتاب، اس کتاب کے ذریعے میں نے کافی معلومات حاصل کی، اس کتاب کے ذریعے میں نے کافی معلومات حاصل کی۔ آگے جملہ ہے، استقلت معظم الاقطار الافریقیہ فی النصف الثانی من هذا القرن، استقلت معظم الاقطار الافریقیہ فی النصف الثانی من هذا القرن، زیادہ تر افریقی ممالک اس صدی کے دوسرے نصف صدی میں آزاد ہوئے، زیادہ تر افریقی ممالک نے اس صدی کے دوسرے نصف میں آزادی حاصل کی۔ اور آخری جملہ ہے، استقرأ کل جوانب الموضوع، استقرأ کل جوانب الموضوع، موضوع کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا، استقرأ کل جوانب الموضوع، موضوع کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا۔ تو یہ بڑے دلچسپ جملے ہیں اور ان جملوں سے آپ اندازہ لگائیں کہ پوری کتاب کس قدر اچھی ہوگی، لہٰذا یہ تیسرے نمبر پر آنے والی اس کتاب کو بھی آپ ضرور اپنے مکتبے اور حافظہ دونوں کا حصہ بنائیں اور اس کو اچھی طرح یاد کیجیے۔ تو عربی زبان کے تعبیرات، محاورات اور امثال اور حکمتوں کے حوالے سے یہ چند کتابیں تھیں، تقریباً 3 کتابیں ہیں جن کا تعارف ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ایک مرتبہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ کتابیں ہمارے پاس PDF کی شکل میں موجود ہیں اور یہ ہم اپنے چینل پر بھی، جو واٹس ایپ چینل ہے وہاں پر بھی بھیجیں گے اور ہمارے جو واٹس ایپ کے گروپس ہیں وہاں پر بھی بھیجیں گے۔ تو اگر آپ ان کتابوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل میں شامل ہو جائے۔ باقی ان کتابوں کو بھی آپ ضروری یاد کریں، لیکن اگر آپ طالب علم ہیں تو اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ اصل جو انتخاب ہے وہ آپ کا اپنا بھی انتخاب ہے، اس لیے آپ اگر خود بھی عربی زبان کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو جن کتابوں کا ہم نے آپ کے سامنے نام لیا ہے یہ کتابیں اس طور پر نہیں ہے کہ کوئی بیٹھ گیا اور اس نے تعبیرات کے لیے کتابیں لکھی، بلکہ انہوں نے مختلف مناسبات سے ان تعبیرات کا انتخاب کیا تھا۔ جس طرح کہ آپ ان کتابوں کے مقدمات میں بھی پڑھیں گے، پھر بعد میں ان کے لیے موقع آیا کہ عام لوگوں کے افادے کے لیے بھی ان کو چھاپیں۔ تو اگر آپ طالب علم ہیں تو ابھی سے یہ ذہن بنا لیں کہ آپ ہر کتاب سے بلکہ ہر دن کے مطالعے سے کچھ نہ کچھ تعبیرات کا انتخاب لازمی کریں گے۔ پھر اس کے لیے آپ کے پاس ایک چھوٹے سائز کی کاپی ہونی چاہیے تاکہ کہیں پر بھی اگر آپ کو کوئی اچھا جملہ، اچھی تعبیر، کوئی حکمت کی بات نظر آ جائے تو اس کو آپ اپنے پاس لکھیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ خود آپ کے پاس ثروت لغویہ، آپ کے ذخیرے الفاظ میں بھی اضافہ ہوگا، تعبیرات کے ذخیرے میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی زبان بھی اس کے اندر چاشنی آئے گی، حلاوت پیدا ہوگی۔ اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے اپنے جمع شدہ ان تعبیرات کو، ان محاورات کو، ان امثال کو جمع کر کے آپ بھی اپنی کتاب چھاپ کر کے پیش کر سکیں گے۔ تو بڑی ہمت رکھیں، بلند ہمت رکھیں، انتخاب کریں تعبیرات کا، اور اس کی اہمیت آپ پر واضح ہو چکی ہے، لہٰذا خود بھی عربی زبان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے تعبیرات کا انتخاب کریں۔ امید ہے ان باتوں میں آپ کو کچھ فائدہ ہو چکا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔